بہرحال ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا عزم ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو اس ووٹنگ کے نظام میں لے کر کے آئیں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلیں گے۔ کابینہ نے پی آئی اے سی ایل کے نان ایگزیکٹو ممبر میں سے اسلم خان صاحب کو پی آئی اے کا نیا چیئرمین مقرر کرنے کی منظوری دی ہے، تو پی آئی اے کے نئے چیئرمین جو ہیں وہ اسلم خان صاحب ہوں گے۔ ونڈو جنریشن کے ایک منصوبے کے حوالے سے خصوصی رائے دے کر ٹرائیکون ونڈ پاور کمپنی کے امپورٹڈ سامان، ان کی کرینز ہیں، یونٹس ہیں کو پوسٹ شپمنٹ انسپیکشن دینے کا جو معاملہ تھا وہ اس کو فی الحال مؤخر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اسلامک بینکنگ سسٹم کو فروغ دینے کے حوالے سے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل اجارہ سکوک کے بروقت اجرا کے لیے اثاثے بروئے کار لانے کی اجازت دینے کی تجویز جو ہے وہ منظور کی ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹ کے اوپر جو قرض ہے وہ دینا برا سمجھتے ہیں، اور اسلامی نظام جو ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرسٹ کے بغیر قرضہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو نظام ہے، جو سکوک کا اجارہ سکوک کا جو نظام ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے اسلامی بینکنگ جو ہے اس کو زیادہ ایک مقبولیت ملے گی، اور ہمارے بھی جو اثاثے ہیں جو اس وقت ویلتھ جنریٹ نہیں کر پاتے ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں قرضہ لینے کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو اگلا ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ جو ماضی میں بینکوں کی جانب سے قرضے معاف کرانے یا قرض کی مد میں بینکوں کو ہونے والے نقصانات کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کابینہ کے سامنے پیش کرنے کا ایجنڈا جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کو اس لیے مؤخر کر دیا گیا کہ جن لوگوں کے نام دیے گئے ہیں کہ جنہوں نے معاف کرائے قرضے، اس کی وہ ایلیجبل ہی نہیں تھا، وہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا تھا، تو کابینہ کے اراکین جو تھے ان کا زیادہ تر کوئی اعتراض تھا کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کن لوگوں نے لون رائٹ آف کرائے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ لہٰذا اس کو واپس کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ اس کو آپ ایسا ایلیجبل آئے تاکہ میڈیا کو اور پاکستان کے عوام کو اور ہمیں پتہ چل سکے کہ کن لوگوں نے لون جو ہیں وہ رائٹ آف جو ہیں وہ کروائے ہیں۔ ساجد بلوچ کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹریننگ کمیشن تعینات کیا گیا ہے۔ کارلٹن ہوٹل کراچی کی جو اراضی کی منتقلی کا معاملہ ہے وہ ایک بار پھر ایک ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ممنوع اسلحے کے لائسنس کی اجرا کی درخواستوں پر غور کا معاملہ مؤخر کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ لیجسلیشن کی اور رولز چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ ان رولز کو مکمل کر لے اور اس کے بعد جو ہے اسلحے کے لائسنس جو ہیں وہ ہم لے کے آئیں۔ اسی طریقے سے اسلام آباد کے ماسٹر پلان کا اثر نو جائزہ لینے کے حوالے سے فیڈرل کمیشن کے ممبران کی تعیناتی اور وفاقی دارالحکومت میں موجود ارریگولر ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے معاملہ کے جائزہ لینے کے لیے کمیشن کی سمری بھی مزید غور کے لیے انٹیریئر منسٹری نے واپس لے لی ہے۔ اصل جو پرابلم اسلام آباد میں اور باقی جگہوں پہ آ رہا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز تو بڑھ رہی ہیں لیکن ہمارے پاس جو پینے کا پانی ہے یا استعمال کا پانی ہے وہ زیر زمین پانی بہت نیچے جا رہا ہے۔ تو اب اگر ہم اس طرح سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اجازت دیں گے اور پانی کا معاملہ جو ہے اس کو نہیں دیکھیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک بہت انوملی کریٹ ہو جائے گی، بہت ایک بڑا کرائسس کھڑا ہو جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب کا ایک بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ہمارے جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں ان کو بہت اہمیت دی جائے اس طرح کی پلاننگ کرتے ہوئے، لہٰذا انٹیریئر منسٹری نے اس کو واپس لیا ہے اور اس کے اوپر وہ دوبارہ آئیں گے۔ لیگزمبرگ میں مقیم پاکستانی نژاد افراد کی سہولت کے لیے لیگزمبرگ کے ساتھ دوہری شہریت رکھنے کو اجازت دے دی گئی ہے۔ اب لیگزمبرگ کے جو شہری جو پاکستان کے شہری ہیں وہ لیگزمبرگ کے شہری بھی ہو سکیں گے، تو ایک ڈوئل نیشنلٹی جو ہے وہ لیگزمبرگ کے ساتھ بھی اب اپروو کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے زون 4 کے اسلام آباد کا جو غیر منظم تعمیرات پر قابو پانے کے حوالے سے جو تجویز تھی اس کو واپس لے لیا ہے۔ ایک بہت ہی اہم قانون کی منظوری دی ہے آج وفاقی کابینہ نے، جس کے تحت سرکاری اراضی پر ناجائز قبضوں کا جو معاملہ ہے اس کے تدارک کے لیے پبلک پراپرٹیز ریموول آف انکروچمنٹ بل 2021 لایا جائے گا۔ اس قانون کے تحت جو وفاقی حکومت کا مجاز افسر سرکاری اراضی پر قابض افراد کو شو کاز نوٹس کا اجرا کرے گا اور غیر تسلی بخش جواب کی صورت میں اراضی کی واگزاری کے لیے اقدامات لینے کا مجاز ہوگا۔ اس قانون میں غیر قانونی طور پر قابض عناصر کے لیے سزا اور جرمانے کی تجویز بھی رکھی گئی ہے، اور اس حوالے سے خصوصی اپیلیٹ ٹرائبونل تشکیل دیا جائے گا جو 30 دنوں میں فیصلہ کرے گا۔ تھوڑا آسان میں کر دیتا ہوں لوگوں کے لیے، وفاق کی ہماری پراپرٹیز ہیں،
ان کے اوپر قبضہ ہوئے ہیں. بہت ساری وفاقی حکومت کی پراپرٹیز کے اوپر بہت جگہوں کے اوپر قبضے ہیں. فار ایگزامپل ہماری جو نیشنل پریس ٹرسٹ ہے اس کی بے شمار پراپرٹیز ہیں، لیکن کراچی میں ہماری بہت مہنگی پراپرٹیز کے اوپر قبضہ ہوا ہے. اب جو قانون ہم لا رہے ہیں اس میں یہ کیا گیا ہے کہ ایک ڈیزگنیٹ کیا جائے گا سرکاری افسر، اس کو ہم کہیں گے یہ ہماری انکروچمنٹ ہے. وہ 30 دن کے اندر وہ پہلے ان کو نوٹس دے گا. اگر وہ نوٹس کے خلاف اپیل میں جائیں گے تو یہ 30 دن میں اپیل کا فیصلہ ہونا ہے. اس کے بعد اگر وہ خالی نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ یا عدالت میں جائیں گے تو جو اس زمین کا رینٹ ہے وہ ان کے اوپر ایکرو ہوتا رہے گا، اور جتنا کیس عدالت کے اندر ڈیلے ہوتا جائے گا اس کے نتیجے میں اتنا ان کو رینٹ جو ہے وہ پڑ جائے گا. اور لہٰذا وفاقی حکومت کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو واگزار کرانے کا ایک نیا یہ قانون اور طریقہ کار جو ہے متعارف کرایا جائے گا، اور ایکشن نہ لینے کے اوپر متعلقہ جو ایس ایچ او ہے وہ بھی ذمہ دار ہوگا اور اس کو بھی سزا جو ہے وہ دی جا سکے گی. اسلام آباد میں جو سپریم کورٹ سٹاف ہاؤسنگ کالونی کی اجازت مانگی گئی تھی اس کے لیے وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری کی نگرانی میں ایک کیبنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ دیکھے گی کہ سپریم کورٹ سٹاف ہاؤسنگ کالونی جو ہے اس کو کیسے اس کی مدد کی جا سکتی ہے اور کیسے ان کو بنایا جا سکتا ہے. کابینہ نے عاصم رؤوف کو 3 ماہ کے لیے یا نئے افسر کی تعیناتی تک جو بھی پہلے ہو چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. عاصم ابھی بھی چیئرمین ہے ڈریپ کے، لیکن 3 مہینے کے لیے ان کو جو ہے وہ ایکسٹینشن کی گئی ہے. سکھر الیکٹرک پاور کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی کا جو معاملہ تھا اس کو مؤخر کیا گیا ہے. سکھر میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو تعیناتی تھی یہ پرانے بورڈ نے ریکمینڈ کی تھی، بورڈ نیا آ گیا ہے، سو کابینہ نے یہ کہا ہے کہ نیا بورڈ فیصلہ کرے کہ ان کی کیا ریکمینڈیشن ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. جامار بھیشا کمپنی میں 5 انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کی تعیناتی کی منظوری دی ہے. اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 16 جون 2021 اور 21 جون 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کو توثیق کی گئی ہے. این جی اوز اور این پی اوز کی پالیسی کے حوالے سے ایک کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ این جی او پالیسی کو دیکھ کے اس کے اوپر دوبارہ کابینہ کو جو ہے وہ بات کرے گی. کابینہ نے ملک میں گندم کی مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک میں گندم کی وافر فراہمی کو یقینی بنانے کی غرض سے مزید 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دی. واضح ہے کہ کابینہ پہلے ہی 30 لاکھ یعنی 3 ملین میٹرک ٹن پہلے تھا، 1 ملین میٹرک ٹن ہم اور منگا رہے ہیں. اس دفعہ گندم کی ہماری جو فصل ہے وہ تاریخی ہوئی ہے، 27.3 ملین میٹرک ٹن جو ہے وہ ہماری گندم ہوئی ہے. اس سے بڑی گندم کی پیداوار پاکستان میں نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہم 3 ملین یہ جو گندم ہے یہ امپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک تو ہماری ضرورت بڑھ گئی ہے، ہماری آبادی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ اگر ہماری آبادی کی بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ یہی رہی ہے تو پھر ہم چاہے تاریخی پیداوار بھی کر رہے ہیں تو وہ پیداوار اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم باہر سے اجناس منگا رہے ہیں لیکن ہماری آبادی کی رفتار اتنی تیزی سے بڑھ جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر پلاننگ اور ہر چیز جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی دوبارہ اگرچہ یہ تاریخی پیداوار ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں باہر سے جو امپورٹ جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح سے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 17 جون 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی ہے. یہ تھا جی آج کی کابینہ کا. سر بہت شکریہ. سر یہ جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل جو اسکوپ بانڈس ہے تو اس میں کون سی پراپرٹیز ہیں، اثاثے ہیں جن کو گروی رکھوایا جائے گا؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو زمین سرکاری زمینوں پر قبضے کرے گا اس کے حوالے سے جو آج منظوری دی گئی ہے تو اس میں کیا ریلوے کی زمین بھی اس معاملات میں آئے گی؟ اس کے حوالے سے کیا اسپیشل ہوگا؟ بالکل. یہ جو پہلا آپ کا سوال ہے یہ تو پالیسی کی اپروول دی گئی ہے، تو جو پراپرٹیز ہیں وہ تو پھر فائنینس اور وہ دیکھ کے وہ تو ہر وقت وہ طے کرتے رہیں گے کہ کون سی ہونی اور کیا نہیں ہونا. یہ تو پالیسی کی منظوری دی گئی ہے. دوسری بات جو آپ نے بات کہی ہے سرکاری وفاقی زمینوں کی باج گزاری کی بات یا ان کو قبضے سے چھڑانے کے بعد 100% بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ریلوے کے اوپر یہ قانون اپلائی ہوگا
اور ریلوے اپنی زمینوں کا قبضہ جو ہے وہ اس سے چھڑا سکے گا، ایویکیو ٹرسٹ بورڈ اپنی زمینوں کا قبضہ چھڑا سکے گا، اور این پی ٹی کا میں نے آپ کو نام لیا، اور ادارے اپنی جو پراپرٹیز کے اوپر ان کے قبضے ہیں وہ اس قانون کی مدد سے چھڑوا سکیں۔ سر وہ قیادی صاحب نے سوال پوچھا ہے، سمری میں لکھا ہوا تھا کہ کون سا موٹر وے گروی رکھے ہیں، کون سا اسلام آباد ایکسپریس وے ہے اور کون سے ایئرپورٹ ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ 1.8 بلین تقریباً جو ہے جس میں ڈومیسٹک ہے اور جو انٹرنیشنل سکوک ہے وہ $3.5 بلین ہے، اور اس کی مدت بھی لکھی ہے 1 سال کے اندر، تو وہ سارا پروف ہوا ہے اسی طریقے سے یا اس میں چینج آیا؟ دوسرا سوال جو آپ نے اے بی ایم اور اس پہ بات کی ہے، الیکشن کمیشن نے پرسنل خط لکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، اور جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے بل آیا اس میں 13 امینڈمنٹ ایسی ہیں جو آئین سے متصادم ہیں، تو اس کا کیا ایک ادارہ جو آئین ادارہ ہے جو الیکشن کا ذمہ دار ہے اس ملک میں، اور ملک نے یہ بھی موقع ہے اس خط میں کہ ای سی پی سے کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن نہیں کی ہے، تو اس خط کے جواب میں کیا فیڈرل گورنمنٹ کا موقع ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے سمری کا پوچھا، یہ سمری مکمل منظور کی گئی ہے اور اس میں جو پراپرٹیز مینشن کی گئی ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے وہ سکوک بانڈ جاری کیے جائیں گے، اور اس میں مزید بھی جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ دوسرا جو آپ نے الیکشن کمیشن سے سوال کیا ہے، دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر یہ سوال نہیں اٹھا سکتا کہ وہ قانون آپ پاس کر رہے ہیں وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے ہر قانون کے اوپر عمل درآمد کرے، کیونکہ پارلیمنٹ ملک میں فیصلہ کرتی ہے کہ کیا قانون ہونا ہے اور کیا قانون نہیں ہونا، اور جو آئین سے متصادم ہونے کا معاملہ ہے وہ صرف سپریم کورٹ طے کر سکتی ہے۔ جب تک سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی اور سپریم کورٹ کا جو وہ دیکھتے ہیں کہ آئین سے متصادم قانون جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا، وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا ہوتا۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جو بھی پارلیمان قانون منظور کرے گی اس کے اوپر وہ عمل درآمد کریں گے، اور یہی ہمارا جو آئین ہے اس کا سٹرکچر ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اسے سیاست کرنی ہے تو پھر وہ الیکشن کمیشن جیسے ادارے تو اس کے لیے نہیں ہیں، ان کو پھر چاہیے اپنی سیاسی جماعت بنائیں اور الیکشن لڑیں۔ سو الیکشن کمیشن کا جو اس وقت تک جو ہماری آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ یہی ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا خط لکھے گا تو اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ شاید پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح نہ ہو، اور پریویلیج کمیٹی جو ہے وہ ہمیشہ پارلیمنٹ کی جو ہے وہ طلب کر سکتی ہے کسی بھی شخص کو، اور ان سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے استحقاق کو کیسے مجروح کر سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ اور اس وقت تک جو صورتحال ہے، جو تمام اس وقت اس میں کمیٹی بنی تھی پریزیڈنٹ صاحب کی، اس کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے وہ ریپرزینٹڈ تھا، اس کے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ سارے اقدامات جو ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ دوبارہ یہ طے کرنا کہ انتخابات کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ پاکستان کی سیاسی قیادت کا کام ہے، الیکشن کمیشن کا یا کسی بیوروکریٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ الیکشن کیسے ہوگا۔ یہ پاکستان کی سیاسی قیادت طے کرے گی کہ الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ صاحب ابھی ویکسینیشن کے حوالے سے جہاں پر اتنی ابھی لوگ کنونس بھی ہو کے ویکسینیشن کروا بھی رہے ہیں، اور گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ویکسینیشن اویلیبل ہے اس پہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بڑا مسئلہ اس وقت جو آ رہا ہے وہ ہے جو لوگ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی سعودیہ جانا چاہ رہا ہے، کوئی یورپ جانا چاہ رہا ہے، کوئی امریکہ، یہاں پر ایکسیپٹیبلٹی کا مسئلہ ہے کہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے وہ لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے فائزر لگوائی ہو ایسٹرازینیکا، فائزر اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں، ایسٹرازینیکا جو ہے وہ لمیٹڈ تھی، تو کیا تمام ویکسینیشن ایف ڈی اے سے اور WHO سے اپرووڈ ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کنونس کر رہی ہے اس وقت دنیا کو کہ جی جو ویکسینیشن اگر ایک دفعہ WHO نے اپروو کر دی تو پھر یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے جس سے جو، کیونکہ ایز پر ڈاکٹر اگر آپ نے ایک دفعہ ویکسین کروا لی تو دوبارہ آپ نہیں کروا سکتے، تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اس پہ تھوڑا سا فیڈرل گورنمنٹ کیا ایکشن لے رہی ہے اور کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ویکسینیشن جب سے 18 سال کی عمر کے لوگوں کو اپروو ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ انکریز ہے، اب تقریباً 4 لاکھ لوگ روزانہ جو ہے وہ ویکسینیشن کروا رہے ہیں، جو ایک ظاہر ہے کہ بڑی ہی خوشائند بات ہے۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو 7 کروڑ لوگ ہیں ان کو ہم اس سال 2021 کے آخر تک جو ہے وہ ہم ویکسینیشن جو ہے وہ ان کی کروا سکیں۔
سو 4 لاکھ لوگ ابھی اگر روزانہ لگوا رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہم 7 کروڑ لوگوں تک پہنچ جائیں گے، اور ایک دفعہ جب ہم 7 کروڑ لوگوں تک پہنچ جائیں گے تو پھر کافی حد تک ہمارے ہاں جو کرونا کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا. اور اسی لیے پوری دنیا نے جو پاکستان کا ویکسینیشن پروگرام ہے، جو پاکستان کی کووڈ سے، کرونا سے جو نپٹنے کی صلاحیت ہے، اس کی تعریف کی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کچھ ممالک کچھ ویکسینز کو اجازت نہیں دے رہے، وہ ان ممالک کی اور WHO کی بھی آپس میں نیگوسیشنز چل رہی ہیں، اور WHO جو ہے اس کی نیگوسیشنز چل رہی ہیں تیسرے ممالک کے ساتھ. چونکہ ایک عالمی یہ معاملہ ہے اور اس کے اوپر ایک بات چیت چل رہی ہے، تو ہم نے یہ WHO اور جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم ظاہر ان ٹچ ہیں، ہم ان کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں امید یہی ہے کہ بہت جلد یہ معاملہ جو ہے ایک عالمی صلح نامے کی صورت میں یہ حل ہو جائے گا. سر ایک تو یہ بتا رہے کہ جب کیبنٹ کا اجلاس چل رہا تھا اس وقت پارلیمنٹرین جو ہے پیچھے ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، جی جی کیا وہ معاملہ جو ہے وہ کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا؟ تو سوشل میڈیا اور اپوزیشن خاص طور پر اس موضوع پر کافی بات کر رہی ہے. وہ معاملہ تو حل ہو چکا ہے. اس کا پرائم منسٹر صاحب کا جو کلپ تھا وہ ایڈیٹڈ کلپ دیا گیا تھا، ہم نے پورا کلپ جو ہے وہ شیئر کر دیا، اس میں ساری جو بات ہے وہ سامنے آ گئی ہے. ایک منٹ آپ ذرا سوال بڑی دیر سے. حسن آپ نے EVMs کی بات کی کہ نارمل دنیا میں سرٹیفائڈ ماڈل آف الیکٹرانک ووٹنگ مشین سب سے زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے. دوبارہ بولیے. نارملی دنیا میں سرٹیفائڈ ماڈل آف الیکٹرانک ووٹنگ مشین سب سے زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے. تو پاکستان میں کون سا ماڈل اسٹڈی کیا گیا EVMs کو ریپلیس کرنے کا؟ ایکچولی پاکستان کے اندر اب تو دنیا میں چونکہ EVM جس طرح آپ کو معلوم ہے دنیا کے 20 ممالک میں استعمال ہوئی ہے. اگر آپ نے آئیڈیل ماڈل دیکھنا ہے وہ تو سب سے زیادہ اس وقت دنیا کا جو ڈیجیٹلائز ملک ہے وہ ایسٹونیا ہے. ایسٹونیا نے تو ووٹنگ ہی ختم کر دی ہے، EVM کے اوپر بھی انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے انٹرنیٹ ووٹنگ کر لی ہے. لیکن وہ چونکہ ایک چھوٹا ملک ہے تو وہ اس طرح کا معاملات کر سکتا ہے. پاکستان کے اندر جو EVM ہے وہ اس لیے ماڈرن ہے کہ باقی ممالک ایون ہندوستان میں بھی جو EVM استعمال ہو رہی تھی پہلے، اس میں تھا کہ وہ صرف الیکٹرانک ووٹنگ موجود تھی، اس کا پیپر ووٹ موجود نہیں تھا. پاکستان کے اندر جو EVM استعمال ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا الیکٹرانک ووٹ بھی موجود ہے اور اس کا پیپر ووٹ بھی موجود ہے. سو آپ کو پیپر ٹریل بھی ملے گی، آپ کو الیکٹرانک ٹریل بھی ملے گی. اس لیے جو پاکستان کی اس وقت EVM جو ہم اپروو کرانا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں زبردست ہے، وہ اس لیے ہم اس کو اپروو کرانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ڈبل جو ہے وہ آپ کو رزلٹ ریکارڈ ملتا ہے، آپ کو الیکٹرانک بھی ملتا ہے اور آپ کو پیپر بھی ملتا ہے. ہماری EVM ایکچولی اس وقت جو 20 ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ ایڈوانس ہے. بیدار اسٹریمنگ نیوز سے فاضل صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے APC کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اگر حکومت کو دعوت ملی تو کیا حکومت انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اس APC میں شریک ہوگی؟ APC تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو کمزور کرنے کی سازش. اگر آپ نے اصلاحات کی بات کرنی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں. ہم فضل الرحمان صاحب کو، مریم نواز کو یا نواز شریف کو اسٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے اس نظام میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ نظام جو ہے یہ نظام جو ہے یہ اس طرح نہ چلے. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں جن کی پارلیمان کے اندر ریپرزنٹیشن ہے اور پارلیمانی لیڈرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور انتخابی اصلاحات کے اوپر بات چیت کریں، اور ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. فاصل پریزیڈنٹ کی جانب سے جو کمیٹی لائی گئی ہے الیکشن کمیشن نے ایک تو اپنا نمائندہ جو اس سے ودرا کر دیا اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو سے آگاہ بھی کر دیا. سیکنڈلی 18 لاکھ صرف پاکستانی ایسے ہیں جو اوورسیز ہیں جن کا ناظرہ میں ریکارڈ ہے نائٹ آف گارڈ جنہوں نے بنایا ہوا ہے. 80 سے 90 لاکھ پاکستانی. تو کیا یہ الیکشن سے پہلے ممکن ہو پائے گا کہ ان کے مقامی حلقوں میں رجسٹریشن کروائی جا سکے ووٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ EVM کارڈ میں ووٹ جاری کیا جا سکے؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام پاکستانی جن کے پاس ID کارڈز ہیں ان کو اب ووٹ رجسٹر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ 18 سال کی عمر کو جب آپ پہنچتے ہیں، جب آپ شناختی کارڈ ابھی بنوانے بھی جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ووٹ آپ کے مستقل پتے پر درج کیا جائے یا آپ کے عارضی پتے کے اوپر، اور وہ آپ کی پریفرنس کے مطابق 18 سال کی عمر پہنچنے کے بعد آٹومیٹکلی آپ کا ووٹ رجسٹر ہو جاتا ہے.
پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ علیحدہ جا کے ووٹ بنوانا پڑتا تھا الیکشن کمیشن کے پاس جا کے. یہ سسٹم جو ہے چونکہ ماڈرنائز ہو گیا ہے اور کنورج ہو گیا ہے تو یہ ایک بڑی زبردست اس وقت یہ بات ہو گئی ہے. لہٰذا وہ سارے پاکستانی جن کے پاس آئی ڈی کارڈز ہیں اور جو ووٹر لسٹ میں ہیں وہ تو آٹومیٹکلی ایلیجبل ہو گئے ہیں, اور اس وقت تقریباً 8.5 ملین اوورسیز پاکستانی ہے جو کہ اس ایلیجبلٹی میں آئے گا. دوسری بات جو آپ نے جو بات کہی ہے کہ انتظام ہو پائے گا, یہ ایگزیکٹلی اس چیز کا جواب ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے 2 سال پہلے یہ کیوں ایکسرسائز شروع کر دی. 2 سال پہلے اس لیے یہ ایکسرسائز شروع کرنی ہے کہ اس میں آپ کے جو کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں وہ شامل ہیں, اور تیاری کے لیے وقت چاہیے. تو اس تیاری کے لیے ہم نے ابھی سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ آخر میں جا کے آپ یہ نہ کہیں کہ اب تو ہمارے پاس ٹائم نہیں رہا, اب ہم یہ نہیں کر سکتے, اب ہم وہ نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن نے جو وڈرا کیا ہے اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. الیکشن کمیشن ایک انتظامی ادارہ ہے اور اس کا کام ہے کہ وہ پارلیمان اور سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اپنا کردار ادا کرے, اور اگر کسی کو سیاست کرنی ہے اس کو اپنی سیٹ چھوڑ کے پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے, الیکشن لڑنا چاہیے. تھینک یو. نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز.